سوچئے، اگر آپ کی ہر دعا فوراً قبول ہونے لگے، آپ ہاتھ اٹھائیں اور آسمان سے بارش برسنے لگے، آپ بد دعا کریں اور تقدیریں بدل جائیں، لیکن پھر ایک دن آپ کا انجام ایسا ہو کہ قرآن آپ کی مثال کتے سے دے دے۔ یہ کہانی ہے بلعم بن باعورہ کی۔ وہ بنی اسرائیل کا بہت بڑا عالم تھا، عبادت گزار، زاہد اور اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہوتا تھا۔ لوگ قحط میں اسے پکارتے تھے، وہ ہاتھ اٹھاتا اور بادل برسنے لگتے، اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی تھی۔ پھر وقت نے کروٹ لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ اس علاقے کی طرف بڑھے۔ قبیلے کے سردار گھبرا گئے۔ وہ بلعم کے پاس آئے اور کہا، تمہاری دعا کبھی رد نہیں ہوتی، موسیٰ کے خلاف بد دعا کرو۔ میں اللہ کے نبی کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر اس کے سامنے سونے کی اشرفیاں رکھ دی گئیں، دولت، طاقت، دنیا، اور وہ لمحہ آیا جب اس کا دل ڈگمگا گیا۔ روایات میں آتا ہے، جب وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بد دعا کرنے جا رہا تھا تو گھوڑا بار بار رک جاتا تھا، راستہ بدل لیتا تھا، جیسے کوئی غیبی آواز کہہ رہی ہو کہ واپس لوٹ جاؤ۔ لیکن اس نے گھوڑے کو مارا اور زبردستی آگے بڑھ گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا شروع کی، لیکن حیرت، اس کے منہ سے بد دعا اپنی ہی قوم کے خلاف نکلنے لگی۔ وہ کانپ اٹھا اور چیخ کر بولا، میری زبان میرے اختیار میں نہیں۔ جب بد دعا کارگر نہ ہوئی تو اس نے ایک خطرناک مشورہ دیا، اگر تم موسیٰ کو نہیں ہرا سکتے تو ان کی قوم کو گناہ میں مبتلا کر دو۔ روایات کے مطابق اس نے کہا کہ خوبصورت نوجوان عورتیں بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو تاکہ وہ فتنے میں پڑ جائیں۔ اور پھر کچھ لوگ اس آزمائش میں ناکام ہو گئے، گناہ پھیلا اور اللہ کا عذاب نازل ہوا، وبا پھیل گئی، ہزاروں لوگ ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف میں فرماتا ہے، اس کی مثال کتے کی سی ہے، اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان نکالے رکھے، اور اگر چھوڑ دو تب بھی زبان نکالے رکھے۔ وہ شخص جو علم کی وجہ سے بلند تھا، اپنے ہی علم کو دنیا کے بدلے بیچ بیٹھا۔ یاد رکھیں، علم جب اللہ کے لیے ہو تو عزت بنتا ہے، اور جب دنیا کے لیے ہو جائے تو ہلاکت بن جاتا ہے۔